پر گیم کھیلنا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل ہوئی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے نہایت ہی مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میرے ذہن میں خیال گزرا کہ یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ جی فرمائیے، میں نے پوچھا۔ کہنے لگے کہ آپ طاہر صاحب ہیں؟ میں نے مختصراً جواب دیا، جی وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے، غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں مجھے اچانک یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا تھا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائیں، کیونکہ دفتر کی تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا، کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے، گو کہ اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا ہوگا، اور وہی ہوا۔ بقول اس کے کہ 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے ایم ایس سی بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہی ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب اور ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے، چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دن میں دفتر سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خاتون سے قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہیں، ان کے اپنے بچے اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھیں۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو 2 مہینے میں 3-4 مرتبہ پارلر جاتی تھی اور اس مہینے میں ایک بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے، جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز اور تلاوت سے آتی ہے کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار رہتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار مشغلہ ہے، میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا بیٹا؟ کہنے لگا کہ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بیوی بچوں کی تیزی سے بدلتی حالت دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں، کوئی نہیں دیکھتا اور ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں بخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کہنے لگی برقع۔ میں نے کہا کیا برقع؟ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنے ہی غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا کہ فرج کی باقی قیمت ادا کر دیں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑیں۔ اتنے روپوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ وہ مسکرائی، کہنے لگی بس ہو گئی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون نے بتایا ہے۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔
میری بیوی اب نہ مجھ سے کبھی لڑی نہ شکایت کی، بچوں کو وہ گھر میں پڑھا دیتی ہے، خود بچوں کے ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی، وہ خود نماز پڑھنے لگی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آرائش سکون نہیں دیتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ تو اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ دوستو، دلوں کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لمحہ ضائع کیے بنا شیئر کر دیں، کیونکہ آج کل ہمارے گھروں میں پیسہ تو کافی آ گیا ہے لیکن سکون نہیں۔ ہماری ویڈیو کتنی اچھی لگی کتنی نہیں، کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔